نحو یعنی گرامر. عربی گرامر 3 حصوں میں ڈیوائڈڈ ہے. محرف و مبنی. کلام. معرفہ و نکرہ. گرامر میں صرف اور صرف یہ 3 پارٹ ہیں. اس سے زیادہ گرامر میں کوئی چیز نہیں ہے. پوری کی پوری عربی گرامر یہ 3 ٹاپکس کے انڈر آتی. معرب، مبنی. کلام اور معرفہ اور نکرہ. معرب مبنی کیا ہے ہم لوگ دیکھیں گے آگے جا کے. معرفہ نکرہ کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے آگے جا کے. فی الوقت شروع کریں گے کلام کے بیان سے. کلام کے پھر 3 اقسام ہیں. اسم، فعل اور حرف. اسم یعنی نعون، فعل یعنی ورب، اور حرف جو اسم نہیں ہے اور فعل نہیں ہے اور جس کا اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں ہے وہ چیز حرف ہے. اور حروف کیا ہے وہ آگے جا کے دیکھا جائے گا. اور اسم، ناؤن اور عربی میں کتنے طریقے کے ناؤنس ہیں وہ آگے جا کے بتایا جائیں گا. ناؤنس کی علامات کیا ہے اور فعل کیا ہے، فعل کے علامات کیا ہے اور ان سب کے علامات کیا ہے یہ جاننا ضروری کیوں ہے یہ آگے جا کے انشاءاللہ معلوم ہوگا. اسم، فعل، حرف. ناؤنس میں پہلا ٹاپک ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اعراب سے. اس میں کئی سارے ڈیٹیلز کو میں چھوڑ دے رہا ہوں اور ڈائریکٹ ٹاپک پہ آ رہا ہوں تاکہ دروس جو ہے مختصر رہے اور ڈائریکٹ پوائنٹ پہ رہے. یہ ریزن سے یعنی عادتاً علماء مقدمات بہت لمبا کھینچتے اور یعنی اعراب پہ پہنچنے میں ہی 2 سے 3 درس نکل جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ ابھی اعراب شروع کریں گے. اعراب کا کیا مطلب ہے؟ طيب. اعراب یعنی اسٹیٹس کہ کوئی ناؤن کس حال میں ہے یا کوئی ورڈ کس حال میں ہے اور اس کا اطلاق اسم اور فعل دونوں پہ ہوگا. اعراب یعنی اسٹیٹس کہ کوئی کیا اسٹیٹس میں ہے، کوئی کون سی حال میں ہے. لہٰذا کوئی 3 حالتوں میں رہ سکتے ہیں. ڈوئر، ایکٹڈ اپون، آفٹر آف.
مصدر یعنی فاعل. acted upon یعنی مفعول. اور آفٹر آف کیا ہے یہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے جب حروف جارہ پڑھیں گے یا جار مجرور کیا ہے وہ چیز کو جب پڑھیں گے یا مضاف مضاف الیہ پڑھیں گے جب ہم لوگ دیکھیں گے کہ آفٹر آف کیا ہے. بہرحال اعراب کے 3 اقسام ہیں فاعل مفعول اور آفٹر آف. اب کوئی چیز کچھ حال میں ہے فار ایگزامپل ڈور کے حال میں ہے یا فاعل یا مفعول کے حال میں ہے ایکٹڈ اپون یا آفٹر آف کے حال میں ہے تو یہ حالتوں میں ہے. ان کو یہ حالتیں پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. وہ کس سے؟ اعراب سے پہچانیں گے. اور اعراب کس طریقے سے دکھایا جاتا؟ ضمہ فتحہ کسرہ. سنگولر کے حال میں ایک سیکنڈ فتحہ سنگولر کے حال میں یعنی عربی میں عدد جو ہے وہ 3 ٹائپ کی ہے. ہر زبان میں ہم لوگ دیکھتے کہ سنگولر یا پلورل ہے. عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اور ایک صیغہ ہے ڈول کا صیغہ جس کو تثنیہ بولا جاتا ہے. اور اس میں اعراب کی حالت کیا ہے وہ الگ ہے. سنگولر میں اعراب کی حالت الگ ہے پلورل میں اعراب کی حالت الگ ہے. کیسا وہ دیکھیں گے. یہ سنگولر ہے اور اس میں فاعل کی حالت یعنی کرنے کی حالت ڈوور کی حالت وہ بتائی جائیں گی. کس سے؟ بلال بولیے آپ. ہلو ہلو. ہاں بھائی بولیے. جی کیا ڈوور کی حالت مسلمہ نہیں پھر مسلمون. مسلمون یعنی ایک مسلمان آدمی کچھ کر رہا. مسلمن
مسلمن. مسلمون مسلمن مسلمن. یہ ہو گیا ڈوور. ایکٹڈ اپون. اور یہ ہو گیا آفٹر آف یا آفٹر جر. یہ جر کیا ہے؟ آفٹر جر ہم لوگ دیکھیں گے آگے جا کے. ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ حالتوں کی بات کر رہے تھے تو حالتوں کے نام بھی ہے. تو ڈوور جو حال میں ہے وہ رفع کی حالت میں ہے. یہ تھوڑا مسئلہ ہی ہے بھائی عربی انگلش دونوں سے. اور پہلے ہو گیا ہمارا ڈوور. پھر ہو گیا ایکٹڈ اپون جو کہ نصب کی حالت میں ہے. اور ہو گیا ایک آفٹر آف جو کہ جر کی حالت میں ہے. اور ان کے حالتوں کا ان کے اوپر واقع ہونا ان کو کیا بنا دیتی؟ مرفوع، منصوب، مجرور. اگر میں بولوں گا کہ مسلمن، یہاں پہ مسلمن ہے تو یہ مرفوع ہوا رفع کی حالت میں ہے. بولوں گا مسلمن، بولوں گا یہ منصوب ہے نصب کی حالت میں. اور میں یہاں پہ بولوں گا مسلمن تو یہ جر کی حالت میں مجرور ہوا. تو جب ہم لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ مسلمن، 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 ان حرکات کا آنا اوپر یہ خالی نہیں آتے، لیکن اس کے پیچھے یہ معنی ہے کہ یہ اس کا حال بیان کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے. اللہ یہاں پہ فاعل ہے. اور اس کی مثال دی جا سکتی کہ یہ شروع میں تھوڑا کنفیوزنگ دکھیں گا کیونکہ بائی ڈیفالٹ بھی ہر ناؤن وہ رفع کی حالت میں رہتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بالاطلاق جو ہے وہ ڈوور کا کام کر رہا، لیکن یہ شروع میں سمجھنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ رفع کا معنی جو ہے وہ ڈوور ہے. بہرحال علامتیں کیا ہیں ڈوور کی؟ دمّتیں جو کہ یہ رہتا.
operated upon. کی علامت فتحہ یا فتحتین ہوا، اور عربی میں اس سے بتایا جاتا. اور آفٹر آف کی علامت ہے کسرہ یا کسرتین، جس کی علامت اس کو کیا ہوگا، کسرتین ہوا. تھوڑا واضح کرنے کے لیے ان لوگ کو کیسے لکھیں گے. کسرتین بیچ والا جو ہے فتحہ، فتحتین، اور جو لاسٹ والا کیا ہے ضمہ، ضمتین. اب کوئی بتا سکتے کہ یہ جو کسرہ، کسرتین، فتح، ان کی آواز جو ہے کوئی، جی بھائی. ہاں وہ دمہ دمتین کی او ان، فتح فتحتین کی آ ان، ہاں اور کسرہ کسرتین کی ای ان. ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ حرکات کا کیا معنی ہے. تو اگر ضمہ ضمتین کوئی اسم پہ آ رہے جیسا کہ مسلمون یا زیدن، تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ ڈور یا کرنے والے کی حالت میں. اور فتح فتحتین پہ زید، زیدن، محمدن یا محمد، دو آنا اور ایک آنا یہ کب آئیں گا یہ آگے جا کے بتایا جائے گا. لیکن ابھی کے لیے فتحتین کو لیں گے، یعنی محمدن، محمدن آ رہا تو اس کا یہ معنی ہے کہ محمد کے اوپر کوئی فعل واقع ہو رہا، محمد کے اوپر کوئی کام ہو رہا. اور محمدن آ رہا تو وہ آفٹر آف ہے. مثلا میں بولوں گا بیت محمد، ہاؤس آف محمد. اس کو کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بہرحال ہم لوگ سنگولر میں اعراب کی علامت کیا ہے وہ دیکھیں. مسلمون، مسلمن، مسلمن یعنی کرنے والا، اور جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا، اور جو آفٹر آف آ رہا. آفٹر آف کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم لوگ بعد میں انشاءاللہ. تو پھر کوئی بتا سکتے کہ تینوں حالتیں کیا ہے. اعراب کی تو تین حالتیں ہیں. اگر یہ چیز کو ابھی سے پرفیکٹ نہیں کریں تو پھر آگے جا کے عربی زبان یا نحو کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اور ایک تیسری چیز جو بتانا جو ہے ضروری ہے کہ
یہ عربی سیکھنا اس کا جو ہے کوئی تعلق بات کرنے سے نہیں ہے، بل اگر آپ لوگ نحو سیکھ گئے، گرامر سیکھ گئے، صرف وغیرہ جب سیکھ جاتے ہیں تو آپ لوگ ان سے بھی زیادہ زبان میں علم رکھتے ہیں جس کی عربی جو ہے مدر ٹنگ ہے. اب ان سے بات کرنا وغیرہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو جو ہے عربیوں میں چھوڑ دو تو جو ہے بات کرنا سیکھ جاتا، بنگالی کو عربی میں چھوڑ دو، یا کسی کو بھی انڈین کو پاکستانی کو عربیوں میں چھوڑ دو، وہ عربی بات کرنا سیکھ جاتا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عربی کے باریکیوں کو سمجھتا، عربی زبان کے باریکیوں کو سمجھتا. عربی زبان میں بہت باریکیاں ہیں اور بہت وسیع زبان ہے، جس میں صرف ورڈز ملینس آف ورڈز اس میں ہیں، اور کئی زیادہ قواعد ہیں اس میں، کئی زیادہ رولز ہیں. جو اس کو سمجھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث بولوں گا کہ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ جس نے اس علم کو حاصل کیا تو بہت ہی عظیم چیز کو حاصل کیا اس نے. علم اور عربی زبان یقیناً جو ہے یہ علم کا حصہ ہے. اس کو سیکھنے سے آپ دوسرے علوم شریعہ میں یا علم کا جو بحر ہے آپ اس میں ڈبکی لگا سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عربی سیکھنا آپ کو ضروری ہے کہ اصول الفقہ، حدیث، مصطلح الحدیث، قواعد الفقہیہ، اس سب چیزوں میں عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے. تو اگر کوئی طالب علم ہے تو یقیناً اس کو یہ زبان سے جو ہے عربی سیکھنے سے، نحو صرف سیکھنے سے چھٹکارا نہیں پانا چاہیے، کیونکہ مقصد جو ہے سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنا ہے، نہ کہ عربیوں میں جا کے بات کرنا ہے ان سے. تو بہرحال آج گرامر کی شروعات ہوئی، اور گرامر 3 حصوں میں ہے، یا 3 چیزوں پہ پورا کا پورا عربی گرامر مشتمل ہے. وہ 3 چیزیں اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھ رہے تو بتا سکتے، تو کوئی بتا سکتا؟ جی، پہلے تو نحو ہے، نحو، صرف، بلاغہ. ٹھیک ہے. نحو کون سے 3 چیزوں پہ مشتمل ہے؟ نحو کے ٹائپس ہو رہے ہیں. جی ہاں، مطلب یعنی یہ 3 چیزوں پہ پورا نحو جو ہے بنا ہوا ہے، یعنی 3 چیزوں کے باہر نحو نہیں جاتا. اسم، فعل اور حروف. نہیں، حرف. کا جواب یہ ہے معرب، مبنی، کلام، معرفہ و اچھا، نکرہ. اس میں ہم لوگ پھر کلام کے اقسام دیکھے، اور پھر اسم سے شروعات کرتے ہوئے ڈائریکٹ اعراب پہ آئے. اعراب کا معنی اسٹیٹس ہے. تو اعراب کے 3 اقسام. بلال؟ فعل، مفعول اور جر آفٹر آف. نہیں، پہلا والا فعل. نہیں، پہلا والا جو ہے بھائی زید بھائی بتا سکتا ہے. اعراب کا بلا. جی ہاں. ضمہ، فتحہ، کسرہ. ضمہ، فتحہ، کسرہ تو اس کی علامت ہے. اچھا، لیکن حالت کا نام کیا ہے؟ حالت کا نام رفع کی حالت، اور نصب کی حالت، اور جر کی حالت. اور اگر اچھا. کوئی یہ حالت میں ہے کوئی اسم تو وہ مرفوع ہو گیا، یا منصوب ہو گیا، مجرور ہو گیا. یہ چیز کو ابھی سے یاد کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آگے جو بھی پڑھیں گے اسی سے متعلق ہے. تو ہم لوگ دیکھیں کہ سنگولر میں عربی میں جو ہے ڈوئل بھی ہے، ڈوئل کا صیغہ بھی ہے، اور پلورل کا صیغہ بھی ہے. عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ڈوئل کا صیغہ ہے. کئی جو ہے باہر بات کرتے وقت وغیرہ دیکھیں ہوں گے آپ کی الف، الفین بولتے ہیں، میاں میتین بولتے ہیں، یا سیارہ، سیارتین بولتے ہیں. تو یہ عربی زبان کی خاص بات ہے کہ اس میں تثنیہ کا صیغہ ہے، جس کو ہم لوگ ڈوئل بھی بولتے ہیں. اور اس میں پھر رفع، نصب کی جر کی حالت ڈیوائیڈ ہوئیں گی. اور پھر سے پلورل میں رفع، نصب، جر
کی حالت رہیں گی جو الگ الگ طریقے سے بتایا جائے گا. یہاں پہ تو اعراب سے بتایا جا رہا, یعنی اوپر کے یہ حرکات جو ہے ان سے بتایا جا رہا کہ حال کیا ہے. جب ڈوئل اور پلورل دیکھیں گے ہم تو ورڈ سے دکھایا جائیں گا, حروف سے دکھایا جائیں گا کہ اعراب کی کیا حال ہے. پھر یہیں پہ ختم نہیں ہوتا, یہ تو میسکولین ہوا مذکر, آگے جا کے مؤنث کا صیغہ ہے, پھر مؤنث کے صیغے میں سب بدل جاتا. پھر اعراب کی حالت مؤنث کے جو ہے ہر صیغے میں, یعنی مفرد, جمع اور تثنیہ تینوں کی حالت میں, تینوں کی صورت میں اعراب کا جو انڈیکیشن ہے وہ بھی بدل جاتا. تو ابھی سے آپ لوگ یہ چیز کو یاد کرنا ضروری ہے کہ رفع, نصب اور جر یہ کیا ہے. رفع مطلب فاعل, نصب یعنی مفعول ایکٹڈ اپون, یا جر جو ہے آفٹر آف, وہ جو ہے آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے. بہرحال فاعل ہے اور مفعول ہے اور آفٹر آف ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. یہ تین حالتیں اعراب کی ہیں. تین حالتیں یہ ہمیشہ اعراب یہ رہیں گی, لیکن انڈیکیشنز ان کے بدلتے جائیں گے, بدلتے صیغ یا صیغوں کے ساتھ بدلتے جائیں گے ان کے انڈیکیشنز, لیکن حالتیں جو ہیں یہ تین ہمیشہ رہیں گی. یہ یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان کے علامتوں کو یاد رکھنا یہ بھی زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ کل سنگولر, ڈوئل اور پلورل یہ دو صیغوں کو ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور اس میں اعراب کا جو انڈیکیشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگا ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. ایک آخری سوال, نصب کی حالت میں اعراب کس سے بتایا جاتا ہے سنگولر میں؟ فتح. نصب کی حالت تو وہ کیا ہوا, منصوب, فتحہ منصوب ہوا. نصب کی حالت میں فتحہ سے دکھایا جائے گا, فتحہ یا فتحتین سے دکھایا جائے گا جو کہ منصوب رہیں گا, اور فتحہ سے دکھایا جائے گا. ایک منٹ, اور اس کا معنی کیا ہے, کوئی نصب کی حالت میں ہے؟ ایکشن ہے, مطلب ایکٹڈ اپون. احسنت. تو انشاءاللہ بھائی اسی پہ اکتفا کریں گے ہم لوگ, اور کل جو ہے درس رہیں گا اعراب پلورل اور ڈوئل میں, اور اس کا ایک بڑا ٹیبل بنے گا جس کو جو ہے یاد کرنا وہ زیادہ ضروری ہے بہت. تو اسی پہ ختم کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.